اچھا میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, یہ پورن موویز بھی بہت زیادہ آج کل لڑکوں میں رجحان بڑھ رہا ہے, بہت سے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم یہ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوٹتی نہیں ہے ہم سے. آپ کیسے کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ان موویز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے تو انسان گناہ کو بہرحال گناہ سمجھ کے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چیز ہم پر مسلط ہو چکی ہے, سوار ہو چکی ہے. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں, کیسے وہ اس بے حیائی کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب پہلے میں صرف چھوٹا سا چیز کا اضافہ کرتا چلو. جو پہلے آپ نے بات کی, میں جب انگلینڈ میں تھا نا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں 12 سال کی 13 سال کی وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں. اور میں ایک دفعہ ایک شاپنگ مال میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی, مشکل سے 13 سال کی ہوگی, اور وہ نا ایسے وہ جو بیبی کیریج ہوتی ہے نا وہ ایک بگی کو ایسے دھکا لگا رہی ہے اور اس میں چھوٹا سا بچہ ہے. تو ویسے ہی میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دعائی, میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے؟ تو کہتے نہیں یہ میری بیٹی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, 13 سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے. اچھا وہاں پہ نا وہاں پہ وہ کلاس رومز میں نا سیکس ایجوکیشن کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن یقین جانیے مفتی صاحب وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں ضرور کرو لیکن بس حاملہ نہ ہو جانا. تو آپ کانٹرسیپشن استعمال کریں, آپ فیملی پلاننگ کریں, آپ بس. تو ان کے ہاں یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ 16 سال کی عمر میں شادی کے اوپر لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں, بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. وہاں پہ 13 سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, ضرور کریں, ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, آپ کا جسم آپ کی مرضی, جو مرضی کرو, لیکن بس پریگننٹ نہیں ہونا, تم نے حاملہ نہیں ہونا, کیونکہ پھر تمہاری ایجوکیشن کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. تو ان کے یہاں پرابلمز بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. بہرحال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے اور یعنی بہت بڑا ہے, لیکن بہرحال میں اس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ, چونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جا رہی ہے. ویسٹ میں ان کو ڈفرینٹ کہتے ہیں, چلو آلٹرنیٹیو کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر نا جو شخص یہ جانتا ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لیے قدر آسان ہو جاتا ہے. مشکل پھر بھی ہوگا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے. تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا جنت کا کوئی بہت لمبا چوڑا فارمولا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا, اور جس نے اپنے نفس پر قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں, دل تو بہت چاہ رہا ہے, لیکن کیا کروں, اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں, یہ بھی کر دوں, لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا, اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. یعنی انسان اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے. وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے, جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, ایک درخت سے پتا نہیں گر سکتا. وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے, کیا آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور منہ آپ کو عطا فرمائے, انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یوتھ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے, آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں جی بہت بڑا عاشق رسول ہوں. صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کے اعمال بتاتے ہیں. اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتے تھے بیٹا جس دن تو کلمے پہ تیرا ایمان ہو گیا نا, جس دن تو نے مان لیا نا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور روزے قیامت آنا ہے, جس دن تو نے مان لیا, جس دن تو اللہ پر ایمان لیا, جس دن تو روزے قیامت پر ایمان لیا, اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا, تیرا پھرنا, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر ایمان لاتا ہے, تو روزے قیامت پر ایمان لاتا ہے. ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے, باتیں سارے کر لیتے ہیں, لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں, قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, نیک صحبت اختیار کریں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, کیونکہ آپ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. اور ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں, مسجد میں ٹائم لگائیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں, چاہے اچھے لوگ کچھ بھی کریں. یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اچھے لوگ اگر چائے پینے گئے آپ چائے پینے چلے جائیں, اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں آپ مسجد چلے جائیں, بس اچھی صحبت اختیار کریں, تو اس سے آپ کو نا بہت فائدہ ہوگا. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سولوشن دیا, باقی اوور آل تو اس کی بہت ساری چیزیں, لیکن چلیں وہ کہتے ہیں نا کچھ تو چلے فائدہ ہو کرتے ہوں گے نا جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں. ہم آپ کا ان کا نمبر ابھی انشاءاللہ دے دیں گے,
تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے ورک شاپ بھی مختلف علاقوں پہ ارینج کروائے جا سکتے ہیں, ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے, وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف تقریریں, خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں, ان کے پاس ایک پورا پراپر کام ہے, کاؤنسلنگ ہے, تو پورا پراپر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریکٹ خود ان سے رابطہ کر سکیں.